بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون۔ اس سورہ مبارکہ میں 118 آیات اور 6 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ المومنون یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام المومنون ہے جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ توحید اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر کفار کے اعتراض اور اللہ کی قدرتوں اور صفات کے انکار اور اسلام کے چاہنے اور ماننے والوں کو کفار کے بے حیثیت سمجھنے کے تناظر میں اس سورت کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ المومنون۔ اس سورت کا افتتاح امت مسلمہ کے ان افراد کی صفات حمیدہ سے کیا گیا جو نور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ان کے سروں پر فلاح دارین کا تاج رکھا جائے گا اور فردوس بری کی ابدی نعمتیں ان لوگوں کے لیے چشم برا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کفار کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کے خیال کے مطابق عقل، تجربہ اور مشاہدے کے سراسر خلاف تھی، اس لیے وہ کسی قیمت پر بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے ان دو بنیادی عقیدوں کے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے انفسی اور آفاقی ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو کہ کہاں پانی کی ایک بوند پر ایک جرثومہ اور کہاں یہ حضرت انسان، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اعجاز آفرینی کس کی حکمت کی جلوہ گری ہے۔ آسمان، پانی اور پہاڑوں اور میٹھے میٹھے پانی کے چشموں کو دیکھو، غور کرو۔ جتنا تم اس پر تدبر اور غور و فکر کرو گے، اس کے خالق کی قدرت، حکمت اور علم محیط کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب ان صفات کاملہ کا مظہر اللہ کی ذات ہے تو ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک کیوں بنایا جائے جو ان صفات سے قطعاً عاری ہیں اور کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد چند انبیاء اکرام علیہم السلام کے احوال بیان فرمائے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اور ان کا جو انجام ہوا ان کا بیان فرمایا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان ہو اور کفار تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرکین آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری فلاں بات مان لیں اور ہماری رائے کے مطابق تو فلاں فلاں آیت میں رد و بدل کریں۔ یہ لوگ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہر وقت آپ کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں شاید یہ وہم یا خیال تھا کہ اسلام کو ہماری اور ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو ہماری نامعقول بات مان لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کا یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا کہ حق تو باطل کے مشورے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ آخر میں شرک کی قباحت پر آمادہ کرنے کے لیے
ان سے ایسے دندان شکن سوالات پوچھے ہیں جن کا جواب انہیں بھی للہ کے بغیر کوئی نہ بنایا۔ انہیں بھی طوعاً اور کرہاً یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور حکمران اللہ تعالی ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ المومنون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کچھ چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ایک ٹکڑا کر دیا، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا، اور پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، قوم کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، اور تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اپنی وہی فضول منطق کہ اللہ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے وغیرہ وغیرہ، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ پھر آگے کشتی نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ دہرایا گیا۔ قرآن پاک میں آگے دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا ذکر، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، اور انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی۔ پھر آگے حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر آگے کی تمام آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کیسے اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، اور وہی کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمتوں کا ذکر جو انسانوں کو دی، مثلاً کان، آنکھیں، دل، ہاتھ، پاؤں، مگر بہت کم انسان اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر حق یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے، ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، اور نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے، اور اگر ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ آگے کی تمام آیتوں میں
ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کو ماننے والے تھے کہ اللہ نے کیسے ان کو نجات دی، اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اللہ نے ان کو کیسے رد فرمایا۔ اور کہو اے میرے رب تو بخشش اور رحم کر، تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔